اگر ہم اس جنگ بندی کی بات کریں گے جس کے نافذ عمل صبح 8:30 بجے ہونی ہے تو فائدہ تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے عوام، میری جو عوام، ان کی جو حالت ہے، ان کی جو سچویشن 470 دن سے، تو یقیناً ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل فائدہ فی الحال تو ٹیمپریری ایک فائدہ یہی ہوگا کہ میری عوام کو، میری جو قوم ہے، ان کے اوپر جو موت مسلط کیا گیا ہے وہ موت فی الحال رک جائے گا. جو بھوک، پیاس اور جو عذاب جو قیامت صغریٰ کے مناظر تھے غزہ کے عوام کے اوپر ہے، معصوم نہت شہریوں کے اوپر ہے، وہ فی الحال رک تو جائے گا. ایک تو پہلا فائدہ جو امیڈیٹ یہ کہہ سکتے بینیفٹ ہے غزہ کے عوام کو، تو میرے خیال میں یہی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فی الحال ایک جو غزہ کے اندر خوف و ہراس کا جو ماحول ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ یہ پہلا جو مرحلہ 42 دن کا جو کہا گیا ہے ایگریمنٹ میں، معاہدے میں، وہ اس پر اسرائیل امید کرتے ہیں کہ وہ یہ جو ناجائز ریاست کا جو ناجائز دہشت گرد ریاست ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں گے. جی آپ کو کیسے یقین ہے جلال صاحب؟ ہم نے اتنی بمبارمنٹ دیکھی ہے جب سے اٹیک ہوا 7 اکتوبر کو، اس کے بعد سے انٹرنیشنل لاء کی جتنی وائلیشن ہوئی، اس کے بعد سے نتن یاہو نے جیسے بیہیو کیا، یو ایس نے جیسے سپورٹ کیا، یہ ساری وہی شرائط ہیں اس منصوبے میں، اس سیز فائر ایگریمنٹ میں، جو تقریباً پچھلے 10 ماہ سے ان کے آگے رکھی جا رہی تھی، لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اب کیسے مان گئے ہیں اس پہ، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے بات تو آپ نے بجا فرمائی ہے، آپ نے صحیح کہا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ مئی 2024 میں باقاعدہ یہی معاہدہ، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی معاہدہ ہے، اسرائیل اور حماس کا سامنے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں باقاعدہ حماس نے اپنا رضامندی کا اظہار کیا تھا، اس معاہدہ کو قبول بھی کیا تھا حماس نے مئی 2024 میں، لیکن اسرائیل نے تال متول کر کے اس کو مسترد کر دیا. اب ہوا یہ ہے، جو اصل حقیقت اس وقت اگر اسرائیل اس پر اس معاہدہ پر یعنی آمادہ ہوا تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک 2 ریزنز ہے. ایک تو پہلا ریزن یہ ہے امریکہ کی طرف سے جو پریشر آیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو پریشر آیا ہے، اسپیشلی نتن یاہو کی اوپر ہے، وہ پریشر میرے خیال میں بہت زیادہ پریشر تھا. نمبر 1. نمبر 2، جو لوکل پریشر ہے، اسرائیلی جو شہری ہے جو اپنی حکومت کو پریشر ڈالا، وہ بھی یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ بھی ایک دوسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے آج وہ اسرائیل اس چیز پر آمادہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف. جی رائٹ، اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ پیس ان دا ریجن کے لیے کچھ کریں گے. یہ اس لیے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کیونکہ جو ان کی کیبنٹ ہے اس میں جیسے لوگ انہوں نے نامنیٹ کیے ہیں وہ سارے بہت پرو اسرائیل ہیں. لگتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے جنگ بندی ہو جائے، آئی اگری ٹو دیٹ، لیکن جتنی ڈسٹرکشن ہو گئی ہے، جہاں جہاں اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کوریڈورز کو خالی کرے، وہاں سے اسرائیلیوں کا انخلا ہو، آپ کو لگتا ہے وہ ہو پائے گا؟ دیکھیے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی سے امید رکھنے کی جو بات ہے تو ہمیں کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ، چاہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ہو چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو، ان کی پالیسی اسرائیل کے متعلق ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا. لیکن شاید وہ طریقہ کار چینج ہوتا ہے. موجودہ صورتحال میں جو موجودہ کرنٹ سچویشن یہ ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کا جو پریشر اسرائیلی وزیر اعظم کے اوپر آیا ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں، اس کی بھی کئی ریزنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایجنڈا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پروگرام ہے مڈل ایسٹ کے اندر ہے، اور کئی اور بھی، چائنا کی طرف آپ دیکھ لیں اور یوکرین کے، تو وہ وہی والے جیسے عام محاورہ میں کہتے ہیں نا کہ میں اب آپ کے لیے فارغ نہیں ہوں، یعنی وہی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 6 दिन पहले, यानी पिछले जो सैटरडे, 7 दिन पहले, उसने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने बेनियामिन नेतन्याहू को फ़ोन करके और बड़ा सख्त अल्फाज इन्होंने यूज़ किया है और कहा, और इन्होंने बाकायदा ये कहा इनको, सीज फायर, आई वांट सीज फायर इन गाज़ा, ठीक है, बिकॉज इसलिए कि मैंने उन जो कैदी, इसराइली कैदी है हमास के कब्ज़ा में, इनकी फैमिली से और इनके ख़ानदान से मैंने प्रॉमिस किए, कमिटमेंट किए हैं, तो दे शुड बी रिलीज्ड। ओके, उनको बाजियाब हर हाल में करना है। बाकी रहा जो बात आपने, उम्मीद है, उम्मीद देखिए इसराइल का जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसराइल अमेरिका का बेटा है और ज़ाहिर है अमेरिका कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं होगा, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम ये बम्बार्डमेंट रुक जाए, कम से कम ये जो इस वक्त हो रहा है ये सिचुएशन शायद ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया जमाल अल फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।